یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. اور بدبختو، میری بات کان کھول کے سنو، حضرت علی کے پاس زبیر کا قاتل آیا. اللہ کی قسم، علی زبیر کے قتل سے ویسے ہی بری ہیں جیسے امیر معاویہ عمار کے قتل سے بری ہیں. حضرت علی نے کیا کہا زبیر کو کہ قاتل کو، اور تجھے جہنم کی بشارت ہو، تو نے اس کا سر قلم کیا ہے کہ جس کے بارے میں نے خود رسول اللہ سے سنا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر. حضرت علی کے لشکر میں سے اگر کوئی زبیر کو قتل کرے، آج تک کسی اہل سنت نے حضرت علی کو یہ نہیں کہا. ہم میں سے تو اہل سنت کوئی الزام نہیں لگاتا. ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے. خاندان کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں. دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا. نہیں، اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا. تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو، اور غلطیاں نکالنے بیٹھ گئے دادے اور پردادے کی. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. یہ ایک روایت، اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے. یہ ایک روایت، اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے. یہ ایک روایت، اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس حدیث میں معنی آیا ہے وہی اس حدیث میں ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ علی. اور اگر تمہیں اس پر اعتراض ہے تو جاؤ، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، جو حدیث اقبال کیلانی صاحب نے یا عمران ایوب لاہوری صاحب نے یا شفیق کاظم صاحب نے فضائل قرآن میں صحیح مسلم کے جس نسخے سے جو حدیث لکھی ہے، اگر آپ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اہل بیت کا ذکر بتا دو تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے، تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے، تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے. صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے. اسی طرح الٹیاں کرو امام مسلم پر بھی کہ نعوذ باللہ وہ بھی دشمن صحابہ تھے اور وہ بھی کتمان علم کرتے تھے. تو لہذا یہ خرابی تمہارے اندر ہے، ائمہ اہل حدیث کے اندر یہ خرابی موجود نہیں ہے. آپ آئے دن صحیح بخاری 2812 والی حدیث سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخی بتلاتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ، میں نے کبھی یہ نہیں کہا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتل جماعت بھی تو ایک حدیث کے مطابق جہنمی ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی، آپ لوگوں کی علمی پیدائش سے پہلے ہی میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کر دی ہوئی ہیں، یعنی یوٹیوب پہ علمی پیدائش سے پہلے میری کئی ایک مجالس بڑی تفصیلی ریکارڈ ہو چکی ہیں ان سارے ٹاپکس کے اوپر. مجلس 63 میں نے آلموسٹ کوئی 7 گھنٹے کی رمضان کی ایک پوری رات میں جاگ کے اسی ٹاپک کے اوپر ریکارڈ کروائی تھی، جس میں ایک شیعہ بھائی آئے تھے فیصل آباد سے، انہوں نے مجھ سے 1 to 1 کوسچن کیے تھے. تو میں نے اہل سنت کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا تھا، اس میں اس طرح کے کئی سوالات میں نے ایڈریس کر دیے تھے. دیکھیں، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، اپنا لقمہ میرے منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش نہ کریں. میں نے اگر کوئی حدیث بیان کی ہے، میں ان احادیث کے الفاظ کا پابند ہوں. اس سے اگر کوئی رزلٹ خود سے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نکل رہا ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں. یہ جو کچھ آپ نے تہمت لگائی ہے میرے اوپر اس سوال کی شکل میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ دوست کی جماعت ہے. میں نے ہمیشہ کہا صحیح بخاری 2812،
عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. دوزخی نہیں بولا، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یعنی ظاہر ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا جو غلط کام ہوتا ہے، فسق ہوتا ہے یا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ دوزخ کی طرف بلانے والا کام ہوتا ہے. اب اس کے اگینسٹ کوئی شخص دوزخ میں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. آخرت کا فیصلہ ہم نے یہاں نہیں کرنا. کوئی شخص میرے سامنے جھوٹ بولے گا، میں اسے کہوں گا کہ تم نے یہ عمل کر کے دوزخ کی طرف جانے کے اسباب پیدا کیے ہیں، لیکن میں جھوٹے کو دوزخی نہیں بولوں گا. یہ فرق ذرا سمجھیں. حالانکہ قرآن میں تو آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن میں کبھی کسی کو اسپیسیفائی کر کے یہ نہیں کہوں گا کہ جھوٹ بولنے والا جو ہے تو نے جھوٹ بولا تو لعنتی ہو گیا. نہیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو تو نے عمل کیا یہ اللہ کی لعنت کا مستحق کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا یہ الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت زبیر کو قتل کرنے والی جماعت جو جہنمی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. ٹائم قیامت تک جے حدیث لے کے آؤ جس میں یہ الفاظ موجود ہو. آپ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس طرح یہ آل امیہ کو سیدنا عثمان خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پیچھے چھپاتے ہیں. حضرت عثمان کے ساتھ تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس نوعیت کا جو ہم آل امیہ کے لیے اختلافات کلیم کرتے ہیں بڑے لیول کے. آپ لوگ سیدنا عثمان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟ یہاں پر بھی 2812 صحیح بخاری کی حدیث آپ کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، اور آپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے پیچھے تو نہ چھپیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جو جہنم کی بشارت دی ہے نا، وہ حدیث میں نہیں آئی، وہ مولا علی نے دی ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں جماعت. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. اور بدبختو میری بات کان کھول کے سنو، حضرت علی کے پاس زبیر کا قاتل آیا. اللہ کی قسم علی زبیر کے قتل سے ویسے ہی بری ہیں جیسے امیر معاویہ عمار کے قتل سے بری ہیں. حضرت علی نے کیا کہا زبیر کو کہ قاتل کو، اور تجھے جہنم کی بشارت ہو، تو نے اس کا سر قلم کیا ہے کہ جس کے بارے میں میں نے خود رسول اللہ سے سنا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. حضرت علی کے لشکر میں سے اگر کوئی زبیر کو قتل کرے، آج تک کسی اہل سنت نے حضرت علی کو یہ نہیں کہا. ہم میں سے تو اہل سنت کوئی الزام نہیں لگاتا. جماعت چھوڑ دو، ٹائم قیامت تک جے حدیث لے کے آؤ. ٹھیک ہے کہ مولا علی کا قول بھی ہم حدیث موقوف کے طور پر مانتے ہیں، حدیث مرفوع لے کے آؤ. یہ تو ویسے کہتے ہیں نا حدیث مرفوع ہو، ان کا تکیہ کلام یہی ہوتا ہے. یہ تو مولا علی نے اپنا اجتہاد کیا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. این ممکن ہے نبی الاسلام نے ان کو بتایا ہو، امپلائیڈ ہے، غیبی خبر ہے، لیکن یہ مولا علی نے فرمایا تھا. المستدرک للحاکم میں اوپر تلے سیدنا زبیر کے قتل کے حوالے سے کئی احادیث ہیں. جنگ جمل میں جب وہ جنگ کے لیے آئے اور مولا علی کو پتہ چلا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کے صفیں چیرتے ہوئے مولا علی کے پاس چلے گئے. تو سیدنا علی نے حضرت زبیر سے ایک بات کی کہ زبیر تمہیں یاد ہے کہ ایک دن تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے تم سے کیا فرمایا تھا کہ تم علی سے محبت کرتے ہو، تو تم نے کہا تھا میں علی سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم اس کے خلاف بغاوت کرو گے
اس وقت تم باغی اور ظالم ہو گئے. ظالم کے الفاظ ہیں ظلم کرنے والے. تو جب حضرت علی نے یہ بات کی نا تو حضرت زبیر کو فوراً وہ حدیث یاد آئی. انہوں نے کہا میں تو یہ بات بھول گیا تھا, اب میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا. وہ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے. حالانکہ عبداللہ ابن زبیر نے آ کے روکا ان کو کہ ابا جی کدھر جا رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں, مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. اچھا اب کوئی کہہ سکتا ہے جی حدیث ان کو پتا تھی تو یہ بڑی کریٹیکل حدیث تھی, یہ تو بھولنی نہیں چاہیے تھی. اس سے زیادہ خطرناک بات تو قرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قیدی کو کہا تھا کہ تو عنقریب آزاد ہوگا تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, اور دوسرے قیدی کو کیا کہا تھا, تو سولی چڑھ جائے گا. بیک وقت دو بندے ہیں, ایک سولی چڑھ رہا ہے, ایک کی جان بخشی ہو رہی ہے. یہ واقعہ کو پوری زندگی بھول سکتا ہے؟ لیکن ایک رات میں وہ واقعہ بھول گیا. 9 سال بعد اسے یاد آیا جب وہ بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے کیا کہا تھا, مجھے شیطان نے بلا دیا. تو شیطان نے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے صحابی کو بات بھلا دی تو نبی علیہ السلام کا صحابی بھی بھول سکتا ہے. وہ تو قرآن سے ثابت ہے. یہ میں نے آپ کو لاجیکلی یہ چیز بتائی. اور پھر المستدرک للحاکم میں اور مسند احمد میں اس قاتل کا نام ذکر ہوا ہے, ابن جرموز. بعض جگہ جرموز لکھا ہے, یہ پیش کے ساتھ ہے, ابن جرموز. یہ وہ شخص تھا بنو تمیم سے جس نے سیدنا زبیر کو باوجود اس کے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ گئے تھے ایک وادی میں جا کے پیچھا کر کے قتل کر دیا. اب یہ اس نے 2 غلط حرکتیں کی. ایک تو اس نے اپنے امام مولا علی سے پوچھے بغیر یہ حرکت کی, کیونکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے جنگ جمل صفین کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو جنگ چھوڑ کے چلا جائے تم نے اس کا پیچھا نہیں کرنا. ایک یہ نافرمانی کی, اور دوسرا ایک نہتے شخص کو دھوکے سے قتل کر دیا. اور وہ بھی جو روایتوں میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران. اب جب وہ اپنی طرف سے تو یہ خوشی کی خبر لے کے آیا مولا علی کی بارگاہ میں, تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا دو, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے, اس کا مددگار. جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار آپ کے ساتھ, اور میرا حواری زبیر ہے. مولا علی نے بس اتنی حدیث بیان کی ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے. باقی جو یہ کہا نا کہ اسے جہنم کی بشارت سنا دو, یہ حضرت علی نے خود کہا, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت زبیر کنفرم جنتی ہیں, ظاہر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضور کے قریبی ساتھیوں میں سے, ان کا اس طریقے سے قتل کرنے والا شخص جہنمی ہے. تو وہ جماعت والا چکر ہی نہیں ہے, نہ وہ حدیث تھی مرفوع, وہ مولا علی کا قول تھا, اور وہ بھی اس اسپیسیفک بندے کے بارے میں. اب دیکھیں 2 مختلف باتیں. یہاں پہ ہے مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, پوری جماعت کا ذکر ہے, اور وہاں پہ اس ایک اسپیسیفک بندے کو جہنم کی بشارت سنائی گئی, ابن جرموز کو. اب یہ دیکھیں بالکل ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں کس طریقے سے. جس طرح ان کے مخالفین گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا دیتے تھے نا, یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ کہاں سے چیز اٹھا کے کہاں پہ فٹ کر دی. لیکن سرکار یہ کب تک آپ کے دھوکے چلیں گے؟ اب تو دنیا آپ سے پوچھے گی کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا, کن کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ویسے تو ہمیں بچپن سے کورسز کے اندر کتابوں میں اسلامیات کی پڑھایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے پہلے شہید کون ہے؟ حضرت یاسر اور ان کی بیوی سیدہ سمیہ. مردوں میں حضرت یاسر اور عورتوں میں ان کی بیوی سیدہ سمیہ, اور یہ دونوں ماں باپ کس کے ہیں؟ عمار ابن یاسر کے. ٹھیک ہے, تو کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہم پوچھیں کہ اچھا یہ 2 تو اسلام کے پہلے شہداء ہیں, اور جو ان کا بیٹا جس نے ایسا غم اپنی زندگی میں دیکھا, وہ پوری زندگی اس غم کو بھلا سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں
اس کی نظروں کے سامنے اس کے ماں باپ کو اتنی بے دردی سے قتل کرے ابو جہل، وہ پوری زندگی ان کے دل سے کبھی یہ زخم دھل سکتا ہے؟ اور جب کوئی پوچھ لے کہ اچھا ان کو تو ابو جہل نے قتل کیا تھا، اب ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا بیٹا جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، سنا ہے کہ وہ بھی شہید ہو گیا تھا، تو پھر ہمیں بتاؤ کہ اسے کس نے شہید کیا تھا؟ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اسے کس ابو جہل نے شہید کیا تھا، نہ یہ نہیں پوچھ رہے، اسے کس نے شہید کیا تھا؟ جب یہ کوئی پوچھنے کی جرت کرتا ہے کہ بتاؤ کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 اور 447 اور مسلم میں بھی ہے، افسوس اے ابن سمیہ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی نبی علیہ السلام نے جھاڑی، ابن سمیہ۔ اور کیا وہ جناب حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بیٹے، بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا تھا علی بن عبداللہ بن عباس۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور مجھے بھیجا کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو۔ تو ابو سعید خدری کو تو بڑی حدیثیں یاد ہیں، وہ تو 7 ان اصحاب میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، ہم نے کہا جی ہم آپ سے حدیث آپ کی سننے آئے ہیں۔ انہوں نے نہیں پوچھا کون سی حدیث، نہ، حالانکہ ان کو چاہیے تھا بتاتے کہ وہ والی حدیث جو بیان کرنا حرام حرام اور حرام ہے، مشاجرات صحابہ ہے، اس زمانے نہیں کہانیاں ہوندیاں، اے بعد امامہ نے کہڑیاں نے کہانیاں بنو بھائیوں نو چھپانے واسطے، انہوں نے تو مشاجرات صحابہ نہیں نظر آئی۔ انہوں نے کہا سنو کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع، سب اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، پتھر یہ بڑے والے پتھر سرکار، اینٹیں نہیں، اور عمار ابن یاسر آلموسٹ 55 سال اس وقت ان کی عمر تھی، انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے، اتنا جذبہ۔ نبی علیہ السلام کو پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا واہ عمار ابن سمیہ، یعنی تو اسلام کے لیے خدمت کر رہا نا، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت جہنم، آگ، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ پوری حدیث ہے۔ حضرت عمار نے کہا کہ اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی وہ آزمائش تو آنی ہے لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا، اور دیکھیں آخری وقت تک پھر ثابت قدم رہے ہیں، وہ کوئی شک نہیں اس میں۔ اچھا، اب ان کو شہید کس نے کیا؟ مسند احمد میں 4 حدیث ہیں اور اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں۔ صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ، ان سے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا، پوری زندگی روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ، صحابی ہیں ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، کیونکہ ان تک یہ حدیث بھی پہنچی ہوئی تھی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ وہاں تو ہے نا جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، اسپیسیفک اس کے بارے میں بھی آیا، اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آتا تھا۔ اب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کوشش کی کہ کسی طریقے ابو الغادیہ کی بچت کی جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی کہ وہ بیت رضوان کا صحابی ہے، کیونکہ مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے، یعنی اس دور کا امام بخاری انہیں کہا جاتا ہے، فوت ہو گئے 1999 میں۔ عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیلی زئی رحمہم اللہ اجمعین۔ تو انہوں نے ابن حجر پہ گرفت کی، انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ نے کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب کسی کے لیے اسپیسیفائی کر دیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو اب اس سے وہ والی عام فضیلت اٹھ گئی، کیونکہ یہاں پہ خاص بات آ گئی۔ یعنی
ان کو سمجھ آ گئی یہ کیا معاملہ ہے. ابو الغادیہ کو بارہ سمجھ آئی تھی, وہ رو رہے تھے. آج کا کوئی مولوی ہوتا ان کو تسلی دیتا کہ حضرت کیوں روندے ہو, اسی ہیں نا تہاڈا دفاع کرنے واسطے. بھائی جی جنہوں خوف خدا ہوئے نا وہ نہیں پھر ایک کام کرتا. ہم ایک بنا دیں گے نا کلپ انشاءاللہ ابو الغادیہ, آپ بے فکر ہیں, ہم آپ کے حق میں ایک کلپ چڑھا دیں گے. وہ تو روتے تھے. مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ چاندی کا پیالہ پیش کیا گیا پانی پینے کے لیے ان کو, تو انہوں نے کہا میں چاندی میں نہیں پیوں گا, نبی علیہ السلام نے منع کیا. اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ ہاتھ چاندی کے پیالے میں تو پانی پینے کو رسول اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں, اور ان ہاتھوں نے عمار کو قتل کر دیا. یہ وہ اپنے آپ کو خود کہتے تھے, وہ گلٹ فیل کرتے تھے. آپ اندازہ کریں بس جس کے اندر ایمان, ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے. ہماری تو دعائیں ہیں. مسند ابی الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند احمد میں, ان کے نام پہ حدیثیں ہیں, اور وہ ساری حدیثیں یہی ہیں, اور کوئی حدیث نہیں ہے, اپنے بارے میں ہی ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا. اسی مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہتے ہیں کہ معاویہ عمار قتل ہو گیا, اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عاص کو بھی یہ حدیث پتہ تھی اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ تھی. حضرت معاویہ نے کہا کہ تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو. یہ محاورہ تھا عرب کا کہ یعنی خود اپنے قتل کے فتوے جاری کرا رہے ہو. اگر ہماری فوج نے یہ سن لیا وہ تو پھر گئی ساڑھے, تو ہم نے ان کو قتل کیا ہے, اس کو تو علی نے قتل کیا ہے. نہ علی لے کے آتا ساتھ اور ہمارے نیزوں کے درمیان آ کے پھینکتا, نہ وہ قتل ہوتا. اب یہ کتنی دور کی تعویل, یہ اسی طریقے سے تعویل ہے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بڑے بھی اس طرح تعویل کرتے سب. اب یہ بہت دور کی تعویل تھی. اچھا یہ تو بات کر دی اہل حدیث کے بہت بڑے امام جن کے نام کے اوپر ان کا نام وہابی پڑ گیا. محمد بن عبد الوہاب, ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ, اس نے کتاب لکھی ہے سیرت الرسول, ہماری ویب سائٹ پہ فری رکھی ہوئی ہے, پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں, 800 صفحوں پہ ہے. صرف نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت نہیں, خلفائے راشدین کا بھی کچھ حصہ اس میں ہے, یعنی ایک جلد میں بہترین بیسٹ سیرت کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے حضرت علی والے چیپٹر میں یہ حدیث لکھی ہے باقاعدہ. اس کے بعد انہوں نے کمنٹس کیے ہیں یہ پوری حدیث لکھ کے کہ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے پھر جواباً الزامی جواب کے طور پہ پکی کے طور پہ کہا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ وہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا. بھئی جو جس کی سپورٹ میں جاتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا. بھئی عمار میری طرف سے لڑ رہا تھا, مارا تم لوگوں نے, اور کہہ رہے ہو کہ جی نہ علی لے کے آتا نہ قتل ہوتا. یہ اسی طریقے سے کہ نہ یہ روڈ پہ چڑھتا اور نہ مخالف سمت کا ٹرک آ کے اسے کچلتا, وہ بیچارہ اپنی سائڈ پہ جا رہا تھا. اور یہ کس نے نقل کیا؟ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے. ادھر نہیں اکتفا کیا انہوں نے, وہ تو پورا چیپٹر ہے اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا بلکہ قتل عثمان کا الزام ان پہ لگا دیا, اور اللہ نے مولا علی کو بری کر دیا. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے یہاں تک لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر حضرت علی پر گالی گلوچ کرتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شان کو بلندی کیا. تو کہتے ہیں نہیں وہ تنقید کرتے تھے. بھائی صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث ہے, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ الفاظ ہیں بنو امیہ کے لواتے تھے ممبروں سے. اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے. لعنت کے الفاظ ہیں, تنقید والا تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا. یہاں سب کا مطلب لعنت کے معنوں میں ہے, گالی سے بھی آگے بڑھی ہوئی بات. خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, میں ویسے اس کو ضمناً ساتھ ذکر کر دیا. اور آج کل تو آپ وہ ایک اور بھی ایک چیز مارکیٹ کے اندر لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جب میری امت میں اختلاف ہوگا نا 2 گروہ بن جائیں گے, ان میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا یعنی خوارج کا, تو ان کے ساتھ جو قتال کرے گا نا گروہ وہ حق کے قریب ہوگا, اقرب الی الحق ہوگا. تو کہتے ہیں دیکھیں حضرت علی کے ساتھی حق کے زیادہ قریب تھے, مخالفین بھی حق پر تھے.
کیونکہ اقرب الی الحق آیا. سر یہ اگر آپ کا قانون مان لینا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں منافقین کے بارے میں آیا کہ غزوہ احد کے دن وہ اقرب تھے کفر کے بنسبت ایمان کے. تو کیا منافق ایمان والا بھی ہوتا ہے؟ وہ تو کفر سے بھی آگے کی ڈگری ہے. یہ عرب کا محاورہ ہے. اقرب الی الحق کا مطلب حق والا ہے. کیوں؟ جب بخاری میں آ گیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جو جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو وہ حق سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا. لاجیکلی دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی نا. میں نے جو اس کی تعویل بیان کی ہے قرآن کی روح سے کی ہے. بیک اس کو کہتے ہیں نا، وہ اس کی نا تطبیق پیدا کریں، آپٹیمل سولوشن. تو سر یہ آپٹیمل سولوشن وہ بخاری میں ہے. تو بخاری کی حدیث میں جب واضح الفاظ ہے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، تو حق سے ذرا سا بھی اس کا واسطہ ہوتا تو دوزخ کی طرف نہ بلا رہی ہوتی لاجیکلی. ٹھیک ہے، کامن سینس. بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس کامن بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح نئے نئے اعتراضات مارکیٹ میں آتے ہیں میڈرس. اور آج کل آپ کو پتا ہے اہل حدیث اور دیوبند میرے بکس کے اندر یکجان ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو ہار پہناتے ہیں. ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں، صدیوں سے ہماری خواہش تھی کہ امت میں اتحاد ہو، تو اتحاد ہو گیا. بریلوی بھی اکٹھے ہیں، سارے ماشاءاللہ اکٹھے ہو گئے. تو اہل حدیث کے تو میں نے بزرگوں کے حوالے دیے، تو دو تبرک کے طور پہ دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگوں کے، حنفی جو بزرگ ہیں ان کا حوالہ بھی سن لیں. ملا علی قاری جو ہے 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقاہ. پوری دنیا کے اندر ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے. بہت بڑی پرسنالٹی ہے، آج سے آلموسٹ 400 سال پہلے. انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں اتنے سخت جملے لکھے ہیں کہ اگر وہ ہم اپنے ریفرنس سے بیان کرتے تو انہوں نے ہمیں رافضیت سے بھی اگلی ڈگری دے دینی تھی. لیکن ملا علی قاری کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں امام حنیفہ کے بعد چند ایک جو بڑے حنفی ہیں نا ان میں سے وہ ہمارے بزرگ ہیں، ملا علی قاری. وہ مرقاہ میں لکھتے ہیں قتل عمار کے حوالے سے کہ جب عمار ابن یاسر کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ کو پہنچ گئی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی بغاوت کو ترک کر دیتے، نمبر 1. نمبر 2، خلافت منفیہ کی طلب کو چھوڑ دیتے. یعنی وہ کہتے ہیں وہ ان کے اندر بیسیکلی خلیفہ بننے کی ایک خواہش تھی، وہ اس کو چھوڑ دیتے. یعنی وہ دل کے اندر گھس گئے ہیں. ویسے کہتے ہیں علم غیب نہیں کسی کو، دل تک پہنچے ہیں، ہم تو نہیں کبھی پہنچے. تیسرا انہوں نے پھر لکھا کہ وہ ہے تو باغی تھے لیکن بظاہر انہوں نے خون عثمان کو اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا، اندر سے وہ حضرت علی کے باغی تھے، خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. اور نمبر 4، ان کی اس بغاوت نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. یہ 4 جملے لکھے ہیں. ہمارے بھائی جب یہ شیئر کرواتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں ٹائم قیامت تک جے جواب دے ہوئے ملا علی قاری کیسی نیم رافضی یا پورا رافضی، کہتے نہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے. واہ واہ واہ، ٹھیک ہے. تو ہم نے تو اس سے بہت تھوڑی اجتہادی غلطی ہے، ہم نے تو بلکہ کی بھی نہیں، ہم نے تو حدیثیں بیان کی ہیں. اور ملا علی قاری سے بھی بڑی پرسنالٹی بدر الدین عینی. ایک زمانے میں 2 بڑے امام ہوئے ہیں. ابن حجر اسقلانی 852 ہجری میں فوت ہوئے اور 855 ہجری میں بدر الدین عینی. انہوں نے شرح لکھی فتح الباری بخاری کی، انہوں نے لکھی عمدۃ القاری. پوری دنیا میں یہ 2 بڑی صحیح بخاری کی شروحات مانی جاتی ہیں. انہوں نے صحیح بخاری کی شرح میں لکھا، کسی بڑے امام کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کو 1، کیونکہ ان کی غلطی اجتہادی ہے. پھر بدر الدین عینی لکھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے ان کی اس غلطی کو، جب کہ انہیں حدیث عمار پہنچ چکی تھی
کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. یعنی اگر حضرت عمار قتل نہ ہوئے ہوتے تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی ہے. قتل عمار کے بعد وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میری خطا جو ہے اجتہادی ہے؟ پھر انہیں ساتھ لکھا, انہیں یہ حدیث پہنچ چکی تھی, اس کے باوجود وہ اپنی اس بات پہ اڑے رہے. کیا حضرت معاویہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے, چہ جائے کہ انہیں ایک اجر بھی ملے؟ یہ جملہ انہوں نے لکھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اجتہادی خطا والا انہوں نے دور کا اجتہاد کیا ہے, وہ حدیث بخاری مسلم میں یوں ہے کہ اگر حکمران وقت اجتہاد کرے اور وہ غلطی پر ہو تو اسے ایک اجر ملے گا, اور اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو اسے ڈبل اجر ملے گا. مخالف کا کبھی ذکر نہیں آیا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہیں ایک اجر ملے, مسلمان ہی تھے نا, منکرین زکات تھے نا, ہے تو مسلمان تھے نا. زکات کس سے لی جاتی ہے سرکار؟ ہاں, تو ہم حضرت ابوبکر کے مخالفین کو کیا کہتے ہیں؟ ایک اجر ملے گا. حضرت عثمان کے مخالفین کو کہتے ہیں یہ بلوائیوں کو کہ ایک اجر ملے گا. وہاں تو اصحاب شجرہ بھی تھے. یہاں کہ ان کی ڈاکٹرن ہی بدل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر حضرت علی خدا نخواستہ غلط بھی جنگ جمل صفین نہروان لڑتے نا تب بھی ایک اجر مل جاتا, کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے. اور اگر وہ صحیح لڑتے, جو انہوں نے صحیح لڑی, تو ان کو 2 اجر ہے. مخالف کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے, سمجھ آیا؟ اور اس میں باب بخاری نے باب باندھا ہے کہ حاکم وقت. ان سے پوچھے حاکم وقت کون ہے اور باغی کون ہے, پولیٹیکل ٹرم میں. اسلام سے باغی نہیں, پولیٹیکل ٹرم میں. تو معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں گے. ہم پیار سے, محبت سے, قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور پھر ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبر بھی دیتے ہیں کہ یار یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہزاروں گنا بڑی سخت باتیں آپ کے بزرگ لکھتے رہے ہیں, لیکن چونکہ ان بزرگوں کی وجہ سے آپ کی بھیڑیں آپ کا فرقہ چھوڑ کے نہیں گئی تھی, اس لیے آپ کو ان کی کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کر رہے ہیں کہ ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن سرکار زیادہ عرصہ تو یہ پھر ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں چلتے. ہم نے آپ کے ٹکٹ کے 2 مزے نہیں, ایک بھی جو تھا نا, جو اجتہاداً کہیں جائز تھا, وہ بھی ختم کر دیتا ہے. آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں میرے بھائی. اچھا, آج کل ایک اور بات بڑی آپ کو ملے گی. دیکھیں جی, گھر میں 2 بڑے لڑ پڑے نا, چھوٹوں کا کوئی کام نہیں ہے. دیکھ, ایسا انسان گمراہ ہے, بدباطن ہے, جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے. خاندان کے 2 بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی, ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں. دادا بڑا ظالم تھا, پردادا اس سے بڑا ظالم تھا. نہیں, اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا. تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون, تیرا منہ اور تیرا دادا, تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو, اور غلطیاں نکالنے بیٹھ گئے دادے اور پردادے کی. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. یہ وہی چیز ہے جس طرح وہ کسی زمانے میں بریلوی اور شیعہ پبلک اور عوام آپ کو نا منطق پیش کرتی تھی. اچھا جی یہ بتائیں, ایک دن میں کتنے بندے مرتے ہیں جی؟ 1.5 لاکھ. اچھا, 1 گھنٹے میں 6000. تو اگر ایک اسرائیل بیک وقت 1.5 لاکھ لوگوں کی روح قبض کرتا ہے, جبکہ ایک دن میں سیکنڈ 86,000 ہوتے ہیں, 1 سیکنڈ کے اندر آلموسٹ 2 بندوں کی روح اسرائیل قبض کر رہا ہے, اور 2 مختلف جگہوں پر. تو اگر اسرائیل حاضر و ناظر ہے تو نبی علیہ السلام کیوں نہیں حاضر و ناظر؟ ہاں, اور یہ تو بڑی چھوٹی مثال ہے. ایک شیطان کروڑوں اربوں لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے, تو نبی علیہ السلام کیوں نہیں حاضر و ناظر؟ اس ٹائم وٹ چڑھتا سی نا وابیاں نو, تو کیا کہندے سن یار کوئی علمی گل کرو, یہ کیڑی تسی منطق لڑائی ہے. تو سرکار تسی بھی یہی کر رہے ہو, تہاڈی منطقاں بھی یہی نے. 2 بڑے لڑ پڑے, چھوٹوں کا کوئی کام نہیں. مامو پارٹی یہ کیڑی حدیث ہے آیت ہے بیان کر رہے ہو؟ چلو یہ بھی جواب لے لو. 2 بڑے اگر لڑ رہے ہوں, ان کے چھوٹوں کا کام ہے کہ ان 2 بڑوں کو بتائیں کہ آپ کا جو بڑا تھا نا, دادا, چاچو جی تے ابا جی,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ مسئلے چاچو زیادتی کر رہے ہیں, اس مسئلے تایا زیادتی کر رہے ہیں, یہی کہا جائے گا نا. تو اس کو کوئی بدتمیزی سمجھے گا؟ اور یہاں تو یہ بات ہی نہیں سرکار, ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے, ہم اپنی تو بات کر ہی نہیں رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں بنو امیہ کے ماننے والوں کو کہ دیکھو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ باغی جماعت تھی. فرق دیکھا آپ نے؟ ویسے آپ کہتے ہیں نہیں نبی کی حدیث ہے, بڑے سے بڑا بزرگ ہو, بلکہ پہلے تو یہ صحابہ کو بھی روند جاتے تھے نا, جی اسی عبداللہ بن عمر دی حدیث نہیں مند ہے, مٹھی تو بعد داڑھی کٹنے والی, نبی علیہ السلام نے نہیں کٹی, اسی بھی نہیں کٹنی. تو ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر گئے؟ تو ہم نبی علیہ السلام کی ورڈکٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ اپنی ذاتی رائے. اس فرق کو سمجھیں. تو لہٰذا یہ اس قسم کی جو مثالیں آپ دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. خیر یہ ٹاپک تو نہ ختم ہونے والا ہے, میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5B. الحمدللہ عربی میں سب سے پہلے لکھا, اس کا اردو ترجمہ ہوا, ہندی ترجمہ ہوا, انگلش ترجمہ ہوا, بنگلہ زبان کے اندر ترجمہ, ابھی فارسی کے اوپر بھی کام جاری ہے. آلموسٹ ساری میجر زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ PDF رکھا ہوا ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں 200 احادیث ہیں, اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں, اور بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم ہے. شیخ البانی کی, شیخ زبیر لیزئی کی, شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین, شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی, ان کی بھی تحکیم اس میں لگی ہوئی ہے. مختلف یعنی جتنے بھی اس دور حاضر کے بڑے بڑے جو علماء ہیں نا, ان کی میں نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہوئی ہے. میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات لکھی نہیں ہے, احادیث ہیں وہ آپ پڑھیں. اگر آپ نے مفت ریسرچ پیپر منگوانا ہے تو صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہمارے اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 032159000162. صرف ڈاک کا خرچہ دیں TCS کا, فری آپ کے گھر سارے ریسرچ پیپرز آئیں گے. 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ, ان 9 میں ایک یہ کربلا والا بھی ہے. پلاسٹک بائنڈنگ کے اندر 300 روپیہ صرف آپ نے وہ TCS کا خرچہ دینا ہے, فری. الحمدللہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی, باہر کے ملک میں منگوانا ہے تو یہاں کہیں منگوا لیں, پھر آپ لوگ خود لے جائیں. اس میں میں نے یہ سارا مقدمہ کھول کے کلیئر کیا ہے. ہم صرف آپ کو بات سمجھا رہے ہیں پیار محبت کے ساتھ, تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی. میں نے کوشش کیا کہ یہ جو ساتھ ساتھ شڑولیں چھوڑتے ہیں نا, میں جواب دیتا رہوں. یہ جس طرح 2812 ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے نا, اس طرح ایک مسلم کی حدیث ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. امام مسلم اسے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے, ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے, جہاں انہوں نے ایمان کی حدیث لکھی ہیں. چیپٹر تو امام نبوی نے بعد میں باندھے, یعنی وہ ترتیب میں جو انہوں نے لکھا. ایک ناسبی مولوی نے حدیث یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی میں اس کی صحت میں نہیں پڑھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. یہ ایک روایت اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے, یہ ایک روایت اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے, یہ ایک روایت اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس حدیث میں معنی آیا ہے وہی اس حدیث میں ہے, من کنت مولاہ فعلی مولاہ علی. ہائے ہائے, ہماری عقابی نظریں تو پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں نا, بلکہ ہمیں تو سونگ کی پتہ چل جاتا ہے کہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دل نہیں کرتا ان کو پتہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. جیسا ہمارے غامدی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے 2812 کا, لہذا میں نے بخاری کی حدیث نہیں ماننی. تو اس کا مطلب ہے کہ غامدی صاحب وہی مطلب لے رہے ہیں جو ہم لے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اس حدیث کا مطلب اس ناسبی مولوی نے وہی لیا جو ہم لے رہے ہیں, اس لیے اس نے کہا میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا. اب ضعیف کہے گا تو عوام لتر مارے گی کہ مسلم کی حدیث مرفوع حدیث, اور اس حدیث کے راوی خود مولا علی ہیں, انہوں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے. اس کا انکار کرو گے تو پھر اہل حدیث تو عوام پوچھے گی نا. تو اس طرح کی ابھی پچھلے دنوں ایک اور مولانا صاحب وہابی مولانا سامنے آئے, اور آپ کو پتا میں پچھلے 4 سال سے یہ چیز ہائی لائٹ کر رہا ہوں, 5واں سال اب جاری ہے, کہ اہل حدیث نے 3 کتابوں کے اندر مسلم کی حدیث میں تحریف کر دی ہے. محمد اقبال کیلانی صاحب کی فضائل قرآن کتاب میں, عمران ایوب لاہوری صاحب کی فضائل قرآن کتاب میں, اور شفیق الرحمان کاظم صاحب کی جو جماعت الدعوہ کے پلیٹ فارم سے چھپی ہے
انہوں نے فضائل قرآن کتاب کے اندر ان تینوں نے مسلم شریف کی حدیث 6225 جس کے 4 طرق ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا عقیدہ توحید میں اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا۔ اب یہ حدیث پوری یہ تھی، ان تینوں مولویوں نے کیا کیا؟ 2017 میں میری ویڈیو آئی تھی، میں نے کہا تھا یہ چینج کرو، ابھی تک نہیں ان لوگوں نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ حدیث آدھی لکھ دی کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، دوسری چیز کھا دی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اوپر المستدرک للحاکم کی جو حدیث کہ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حدیث پوری لکھی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹاپک فضائل قرآن تھا نا اس لیے آدھی حدیث لکھی ہے، تو سرکار وہ اوپر والی حدیث بھی الموطا امام مالک اور حاکم کی جو ہے جو مشکات میں موجود ہے وہ بھی آدھی لکھتے نا، وہ پوری لکھی۔ وہ بتاتا ہوں یہ چلاکی کیا کی، وہ اوپر پوری لکھی اس لیے تاکہ اگلی جب ہم آدھی لکھیں نا تو پڑھنے والا سمجھے کہ یہ دوسری چیز یہاں پہ بھی سنت ہی ہوگی۔ سمجھ آئی؟ ہاں تو ہم دسیا سی نا بنو امیہ دی چالاں جتنے ختم ہوندیاں نے اتو ساڈی عقل سٹارٹ ہوندی ہے کہ کام پایا کیا ہے انہوں نے۔ آدھی لکھنی تھی وہ بھی آدھی لکھتے، اور یہ کام تیسری کتاب جو جماعت الدعوہ نے چھاپی نا دارالاندلس نے، شفیق الرحمان کاظم نے، اس نے لکھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریکٹ میں لکھا کتاب و سنت، اہل بیت کی جگہ سنت خود سے ڈال دیا۔ اچھا اب یہ میں نے جب ہائی لائٹ کیا ہونا تو چاہیے تھا، کہتے ٹھیک ہے جی نیکسٹ پرنٹنگ میں ہم چینج کر دیں گے۔ نہیں سرکار ایڈا سوکھا دیسا مننا، ہوں پتہ لگا کہ رف الدین دی دیسا کیوں نہیں بریلوی دیوبندی بندے، انہوں نے وہ چنگیاں نہیں لگدیاں، آپ کو اہل بیت کی شان نہیں اچھی لگتی۔ اس کی بجائے انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈ کروا دی کہ جی انجینئر صاحب نے جھوٹ باندھا ہے، اور یہ انہوں نے جو ہمارے مولویوں پہ غصہ نکالا ہے بلکہ وہ لفظ یوز کیے، یہ الٹی اس کو امام مسلم پہ کرنی چاہیے تھی۔ امام مسلم نے جو ہے نا وہ بھی آدھی حدیث لکھی ہے۔ اچھا امام مسلم نے کیوں آدھی لکھنی تھی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں امام مسلم نے، انجینئر صاحب جو بیان کر رہے ہیں حدیث یہ 6225 ہے، جبکہ ہمارے علماء نے جو لکھی ہے وہ 6227 ہے، اس میں صرف یہی الفاظ ہیں کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، قرآن میں ہدایت ہے، نور ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ ہمارے عالم صاحب نے تو وہ والا اس کا طریق لکھا ہے، اس میں تو اہل بیت کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود، اور اس کے اوپر کہتے ہیں لگا امام مسلم پہ فتویٰ، اس نے بھی آدھی حدیث لکھی ہے، اس میں بھی بغض اہل بیت تھا۔ اور اگر تمہیں اس پر اعتراض ہے تو جاؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، جو حدیث اقبال کیلانی صاحب نے یا عمران ایوب لاہوری صاحب نے یا شفیق کاظم صاحب نے فضائل قرآن میں صحیح مسلم کے جس نسخے سے جو حدیث لکھی ہے، اگر آپ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اہل بیت کا ذکر بتا دو تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے، تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے، تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح الٹیاں کرو امام مسلم پر بھی کہ نعوذ باللہ وہ بھی دشمن صحابہ تھے اور وہ بھی کتمان علم کرتے تھے، تو لہذا یہ خرابی تمہارے اندر ہے، ائمہ اہل حدیث کے اندر یہ خرابی موجود نہیں ہے۔ اچھا اس سے آپ پبلک کو تو دھوکہ دے لیں گے کیونکہ آپ نے کھول کے پڑھنا نہیں ہے نا۔ پہلا جھوٹ یہ ہے
کہ ان کے مولوی نے جو تخریج کی ہے نا اس میں 6227 کا نمبر نہیں لکھا, 6225 کا لکھا ہے. اور یہ کیا اس کی وکالت کر رہا ہے کہ انہوں نے وہ والا طریق لکھا ہے. اور دوسری بات تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, ان کا 2 نمبر ہونا آپ پہ کھل جائے گا. جو 6227 ہے نا, اس کے آغاز میں امام مسلم لکھتے ہیں کہ اوپر جو میں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہے نا, وہ پوری حدیث اس سند میں بھی موجود ہے, لیکن اس سند میں کچھ اضافی الفاظ ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ اللہ کی کتاب جو ہے اس میں ہدایت ہے, نور ہے, جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ راوی نے اضافی الفاظ اس حدیث کے ساتھ بیان کیے. باقی جو حدیث ہے وہ ساری وہی ہے جو 6225 میں ہے. امام مسلم کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث کے جتنے طرق ہیں نا وہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں. سب سے پہلے سب سے بیسٹ سند لے کے آتے ہیں, اس کے بعد اس سے نیچے والی سند اور بتاتے ہیں کہ اس میں کون سے الفاظ ایسے ہیں جو اس میں موجود نہیں تھے, اس میں موجود ہیں, یوں یوں. وہ چاروں احادیث کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں, قرآن اور اہل بیت, لیکن طرق میں الفاظ ایڈ ہوتے جاتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے وہ والا لیا ہے. پھر کہندے نے جناب انہاں دی مولوی لیک ہوئی کہ اہل حدیثاں دی, وہ 2 گلے پھاڑنے والے مولوی نے نا, انہاں دا ایک پاکستان لیول کا مولویوں کا گروپ ہے. اس میں نے کہا یار انجینئر کا کیا کریں, ہماری عوام ہمارے گلے پڑتی ہے کہ انجینئر صاحب تو حدیثیں بیان کرتے ہیں, اور آپ نے خود ہی کہا تھا کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے. ہمارے بزرگوں کو چاہیے تھا شروع سے بتاتے کہ جس طرح علماء کہتے ہیں نا ویسے چلو, اوے منو جی میں وڈے کہندے نے. ہاں ایک گل سمجھ آ گئی انہوں نے کہ تقلید بہت ضروری ہے اگر فرقہ بچانا ہے تو. اگر قوم کو, امت کو اس شخص سے دور کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, تو اس کے لیے کوئی بابا ادھر بناؤ, چاہے وہ امام حنیفہ کو بنا لو, چاہے ابن تیمیہ کو بنا لو, بابا بناؤ اتنے کوئی سب کانٹیننٹ, یا اشری تھانوی نو بنا لو, یا احمد بریلوی صاحب نو بنا لو. بابا بنانا بہت ضروری ہے. یہ 3 جھوٹ پکڑے گئے, ٹائم قیامت تک جے جواب دو کہ جھوٹ کیوں مارا ہے, اس کا تو جواب ہی نہیں نہ ہوگا, حدیث سامنے آ گئی ہے نا, نہیں تو ویڈیو ہانٹ کرے گی تو قیامت تک. اور وہ کہہ رہا ہے امام مسلم پہ انجینئر جو ہے نا وہ الٹی کرے, امام مسلم نے آدھی حدیث لکھی ہے, حالانکہ امام مسلم نے سند لکھ کے کہا کہ اس سند میں بھی سارے الفاظ وہی ہیں جو میں اوپر ذکر کر چکا ہوں, البتہ اس میں چند زائد الفاظ ہیں میں لکھ دیتا ہوں. تو مجھے بتائیں امام مسلم نے آدھی حدیث لکھی ہے؟ جیسے آپ جب لکھتے ہیں تو وہ ایک جملہ لکھیں اور نیچے پھر وہ ڈیش ڈیش ڈالتے ہوتے تھے نا, ہم ایزن ہے نا لکھتے ہوتے سر کہ اے بھی وہی الفاظ نے. امام مسلم نے باقاعدہ لکھے ہے کہ اس سند میں وہ ساری حدیث ہے اوپر والی, البتہ اس میں اگلے اضافی الفاظ ہے. ہائے 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 ہائے. ہاں تو فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں جی ہاں جی. اب یہ میں نا ریپیٹ کر دیتا ہوں, کافی سارے ہو گئے نا, جمع کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ان کو کمپائل کر لیں. پہلا نعرہ لگایا تھا نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. لوگوں نے کہا نہیں یار یہ بہت سخت بات کر رہے ہیں, آپ کو پیار محبت سے سمجھائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں, اپنے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق. سواریاں مکے مدینے کے نام پر سوار کی, اتاری جا کے دیوبند اور بریلی کے اندر. کتنا ظلم کیا. تو پھر ہم نے یہ بات کی. پھر آپ کو پتا ہے یہیں پبلک سیشن میں ایک دفعہ اچانک آمد ہوئی, وہ جب کراچی کے ایک مفتی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اس نے کہا جی یہ تو فضائل اعمال پہ تو ذکر کرتے ہیں لیکن یہ تو فلانے بزرگ نے بھی یہ واقعہ نقل کیا, اس کو کیوں نہیں. میں اب کیڑا جی فلانا. پھر میں نے اس پہ ایک جملہ بولا تھا کہ جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی الاسلام کے فرامین کی روشنی میں اختلاف رکھ سکتے ہیں, تبا پہ شیعہ ہی کوئی نہیں. ہاں وہ اچانک آیا میرے دماغ میں,
بس پھر وہ تے اس نو ایسی قبولیت ملی ہے کہ بابے تے شاہی نہیں. وہ اگلے دن حمزہ علی باسی صاحب کا بھی مجھے کال آئی, مجھے کہنے لگے آہ مزہ آ جاتا ہے جی تسی کہندے ہو نا بابے تے شاہی کوئی نہیں, واقعی شاہی کوئی نہیں. تو یہ ایک تیسری آمد ہوئی, چوتھی آمد ہوئی, فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہن 5 تن پاک دی نسبت, پہلے حق چار یار دی نسبت سی, ہن 5 تن پاک دی نسبت. پنجویں شے کیڑی آئی ہے؟ ٹائم قیامت تک جائے. ہاں کوئی تکبر نہیں, قیامت تک ٹائم ہے. تکبر تو یہ ہوتا ہے 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, جواب نہ ملا, 1 ہفتے کا ٹائم ہے, جواب نہ ملا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ہار گئے. نہ سر نہ, ہم آپ کی آخرت کی فکر میں ہیں, ہم آپ کو نیچے دکھانا ہی نہیں چاہتے, ہم آپ کو قیامت تک کے لیے ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اے 5 نعرے, وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے, بلکہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے سامنے اگر کوئی حضرت حسان کی برائی کرتا تھا نا, کیونکہ حضرت حسان اما عائشہ کے اوپر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے, کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا, تو وہ صحابی ہو کے نا منافقین کی سازش کا شکار ہو گئے. حضرت عائشہ کو تکلیف پہنچی ہوئی تھی ان کی وجہ سے, لیکن کبھی کوئی حضرت حسان کی برائی کرتا تھا نا حضرت عائشہ کے سامنے, وہ ان کو ٹوک دیتی تھی, کہتی نہ حسان کو نہ برا کہو. جب کافر نبی علیہ السلام کے اوپر غلط جملے کستے تھے تو حسان جو ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے اپنے نعتیہ اشعار میں دفاع کیا کرتا تھا, اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی گئی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حسان ہمارے تیر اور نیزے اتنے تکلیف دہ نہیں ہیں ان کافروں کے لیے جتنے تمہارے اشعار ہیں, جو کہ عرب کے لوگ نا اپنی زبان پہ بڑا مان کرتے تھے. تو آپ یہ سمجھیں ان کے ٹوکے اتنے تیز نہیں ہیں جتنے یہ ہمارے چند ایک سلوگنز ہیں. ہاں یہ میں نے اجتہاد کیا اس کے اوپر. جناب جب آپ ایک جملہ کہیں لکھ دیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, ہائے ہائے, ہمارے مقابلے پہ نہیں, اس شخص کے مقابلے پہ جس کی قبر مدینے میں ہے, جس کے بارے میں امام مالک کا قول ہے کہ صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا بندہ دنیا میں نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو, اور اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکتا ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ہم ان کے مقابلے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم جو بات کر رہے ہیں ہم خلفائے راشدین کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں نا جی, خلیفہ راشد کی بات ہو رہی ہے نا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث نہیں ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور نبی اسلام فرمایا دیکھنا دین میں بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. تو خلفائے راشدین کیا حضرت ابوبکر عمر اور عثمان ہی ہیں, مولا علی نہیں ہے؟ تو ان کے مخالفین کے مقابلے میں جب ہم حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم مشاجرات صحابہ نہیں, نبی الاسلام کی بات مان کے خلیفہ راشد کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. اس کا فرق سمجھیں, بالکل ایک ڈیفرنٹ باتوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.